बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त अटक जनरल बस स्टैंड में हम खड़े हैं और यहाँ तजव्वुज़ात की इतनी भरमार है कि यहाँ से गुज़रना मुश्किल हो जाता है। और आप देख रहे होंगे कि मेरे बैक साइड पे जो गुज़रने का रास्ता है वो बिल्कुल तजव्वुज़ात से बंद किया हुआ है। ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं, वो मुसाफिर जो बच्चे, ख़वातीन या बुज़ुर्ग हज़रात यहाँ पे आते हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होती है। और इस शदीद गर्मी में जब एक सफ़र करके बंदा थका हारा अपने अटक बस स्टैंड पे उतरता है और यहाँ पे तजव्वुज़ात की भरमार जिससे गुज़रना मुहाल हो जाता है। मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि ये तजव्वुज़ात के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपके चैनल का मशकूर हूँ कि ऐसे एक बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन के ऊपर तवज्जो फरमाई। तो यहाँ अक्सर आते जाते देखते हैं हम, ये तजावुज़ात जो है ये दुकानों के मुँह के आगे जो भी बनी हुई हैं, तो इसकी वजह से ऐसा रहता है कि भाई इनको बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़त दी गई है, वल्लाह आलम हमें इस चीज़ का पता नहीं चलता। लेकिन रोड के दोनों तरफ जो रोड है वो ऐसा है कि भाई तकरीबन मेरे ख्याल में 10-12 फुट 14 फुट रोड है, लेकिन वो उस रोड के ऊपर तक तजावुज़ात जो है ना वो उस फाउंडेशन पड़े होते हैं दुकानदारों के। तो यहाँ पर जो मुसाफिर आते हैं, बच्चे आते हैं, औरतें आती हैं, बूढ़े आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं, यहाँ जब गुज़रते हैं तो सड़क पर गुज़र वो नहीं सकते। कई लोग वो उम्र के हिसाब से भी बड़ी मुश्किल से चलते हैं, तो उनके रास्ते में ये तजावुज़ात की वजह से बहुत बड़ी रुकावट होती है कि जो कि एक वो शहरी के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश है। ये समझ लें कि इस वक्त जो इंतज़ामिया है उनको इस चीज़ का सोचना चाहिए, ख़ास तौर पे जो डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या इस तजावुज़ात के हवाले से, तो उनको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। तो ऑलरेडी वो शदीद इंक्रोचमेंट बाई लास के भी लॉ डिस्क्रिप्शन बने हुए आए दिन नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो उसके ऊपर अगर अमल दरामद कराएँ तो सड़क पर काफ़ी ये तो सड़क वसी हो जाएगी, रास्ता भी वसी हो जाएगा, खुला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा इनको 4-4 5-5 फुट अगर पीछे कर दिया जाए सड़क से, तो ट्रैफिक के मसले मसाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भी हल हो जाएगी किसी हद तक। तो पैदल चलने वालों के लिए तो बहुत आसानी, एक नेकी की बात है, अच्छी बात है। तो उनके चलने का रास्ता जो कम से कम जो है ना ईजी हो जाएगा। वो मुसाफिर जाते वैगनों तक या तक जाते जाते मुश्किल हो जाए। तो ये जो ये चीज़ें हैं जी, ये नाज़रीन आप देख रहे होंगे कि ये साथ साथ अभी एक जो हमारा पूरा पैकेज है जनरल बस स्टैंड अटक का, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त जो तजव्वुज़ात की भरमार है वो क्या हो रही है। और हमारी जो ज़िली इंतज़ामिया है वो अपने जो उनके ख्वाब खरगोश के मज़े होते हैं वो उसी में बैठी हुई हैं, उनको आवाम की फ़िक्र नहीं है। साथ साथ मैं आपको ये जो अटक शहर के जनरल बस स्टैंड में ये तजव्वुज़ात दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। जी नाज़रीन, ये आप देख रहे होंगे इस वक्त जो लारी अड्डा पे तजव्वुज़ात की भरमार है। और साथ साथ जो दुकानदारों ने जो एक फुटपाथ है उस पर भी कब्ज़ा किया हुआ है। अभी मज़ीद आगे चलते हैं और जो साथ साथ इस लारी अड्डे में जो एक पोजीशन बनी हुई है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस से बिल्कुल चंद कदम के फासले पे और ये हाल है, जबकि अटक शहर पूरा तजव्वुज़ात से भरा हुआ है। इसी तरह इनके मामलात यूं के तूं चलते रहते हैं, जबकि ये जगह गाड़ियों की पार्किंग के लिए है, जिस पे फुटपाथ पे इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। और सारा एक अपना एक वो जो कब्ज़ा माफिया, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं, कि आज तक हमें नहीं समझ आई कि ये क्यों हो रहा है। जबकि डेली की बुनियाद पे जो रिपोर्ट्स भेजी जा रही होती हैं पंजाब गवर्नमेंट को, वो उसी तरह ही सब ओके की रिपोर्ट होती हैं, फ़ोटो सेशन की हद तक होती हैं। एक आधी जगह पे जा के तो वो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ की हालत से आप देख रहे होंगे कि अरसा दराज से ये तजव्वुज़ात की जो भरमार है वो सेम आपको नज़र आ जाएगी कि ये कितने अरसे से जो तजव्वुज़ात माफिया है उन्होंने वो एक अपना कब्ज़ा किया हुआ है। और यहाँ पे मैं अब वही अल्फाज कह सकता हूँ कि हमारे जो इस वक्त अटक के डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो अपने ऑफिस में बैठने की हद तक
اور ویڈیو لنک کی حد تک تو اپنا وہ سارا کام پنجاب گورنمنٹ کو دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل حقائق کیا ہیں وہ آج تک نہیں دکھائے گئے۔ یہ آپ پردہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اس وقت کے جو حالات ہیں، ہوٹل کے باہر آپ دیکھ لیں کہ کرسیاں اور پورا، یعنی اگر 10 یا 12 فٹ جگہ الاٹ کی گئی ہے تو باہر جو ہے نا 50 فٹ انہوں نے جگہ کور کی ہوئی ہوتی ہے۔ یہی سارا ایک جو سلسلہ ابھی آپ کو میرے کیمرہ مین دکھا رہے ہوں گے کہ ایک ٹھیلا لگا ہوا ہے، ٹھیلے کے ساتھ بھی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کرسیوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے۔ اب یہاں سے گزرنے کے لیے کتنا تردد کرنا پڑتا ہے یا عوام کو کیا مسائل ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے، لیکن ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ انتظامیہ کو یہ عوام کے مسائل کیوں نظر نہیں آتے۔ اب میں اعلیٰ کام سے ہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ وہ اس پہ فوری نوٹس لیں اور ضلعی جو انتظامیہ ہماری سوئی ہوئی اس کو ایک دفعہ اگر جگا دیں۔ یہ دیکھ لیں رکشہ سٹینڈ بنا ہوا ہے اور رکشہ سٹینڈ کے اندر اتنی بڑی تجاوزات جو ہے وہ شاید افسران بالا کو نظر نہیں آتی۔ یہ کوئی بات سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ، یہ ہوٹل کے باہر جو ہے نا اس وقت پورا وہ کرسیوں کا بھرمار پارکنگ کا جو ایریا ہے وہ سارا کور کیا ہوا ہے۔ اب اس پارکنگ کے ایریے پہ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پھر وہی بات کہ انتظامیہ کیوں خاموش۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پہ، اور اپنا جو ایک ان کا سسٹم بنا ہوا ہے وہ سارا اسی طرح ہی سب اوکے پنجاب حکومت کو جو رپورٹس بھیجی جا رہی ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہی سیم چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ ساتھ ساتھ میں فٹ پاتھ کا بھی اگر آپ کو دکھاؤں تو وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دکان کے باہر جو ہے کتنا حصہ وہ انہوں نے کور کیا ہوا ہے کہ وہ آپ بڑا ایک عجیب سا ماحول یہاں کا جو بنا ہوا ہے اور جو منظر پیش ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مجھے نہیں آج تک سمجھ آئی کہ یہ کیوں، کیسے اور کس طرح ہو رہا ہے۔ اب ساری وہ چیزیں جو ہیں پھر وہی بات بار بار کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنا قبضہ کیا ہوا ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ جو دکان کے باہر ٹھیلے لگے ہوئے ہیں یا جو بھی انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ان سے باقاعدہ جو دکاندار حضرات ہیں وہ اپنی ایک جو پیمنٹ ہے وہ بھی لے رہے ہوتے ہیں، اور منتھلی ان سے یا ڈیلی ان کا جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے وہ سارا لے رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو دیکھ لیں ہوں گے جو پوزیشن ہے میرے کیمرہ مین دکھا سکے، یہاں پہ پانی گندگی وہ سارا ایک اسی طرح جمع ہے۔ کیا اس وقت جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو 4 ماہ کے لیے صفائی مہم شروع ہوئی ہے، کیا اس میں جنرل بس سٹینڈ نہیں آتا؟ کیا یہ گندا پانی بیماریاں پھیلانے کے لیے عوام بیماریوں میں مبتلا ہوتے رہیں اور افسران بالا جو ہیں وہ سب اوکے کی رپورٹ دیتے رہیں؟ اسی طرح ساتھ ساتھ اگر یہ دیکھ رہے ہوں گے میرے کیمرہ مین بیک سائڈ پہ اگر آپ کو دکھا سکیں تو یہ سارا جو ہے نا اس وقت وہ ایک حدود جو ہے، حدود سے تجاوز کر کے کتنا آگے وہ جو فٹ پاتھ کا حصہ ہے وہ کور کیا ہوا ہے سب ہوٹل مالکان نے، لیکن ضلعی انتظامیہ پھر وہی سوال کہ وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی اسی طرح ہی۔ اب بیک سائڈ پہ اگر ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک پتہ نہیں ترپال اور کیا کچھ یہاں پہ وہ جو ایک گن سا پڑا ہوا ہے وہ اسی طرح ہی پڑا ہوا ہے، اور سیٹس لگی ہوئی ہیں، سیٹس لگا کے وہ اپنا ایک جو سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ اسی طرح ہی جاری ہے۔ یہ بوتل کے کریٹس آپ دیکھیں وہ اسی طرح ہی پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں یہ چلنے کا راستہ ہے پیدل حضرات کے لیے، خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے چلنے کا ہے، جو کہ ان دکاندار حضرات نے جو کہ یہ شاپس بھی جو ہیں یہ میونسپل کمیٹی کی ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب یہ الاٹ کی گئی ہیں، ایک ان کی لیمٹ ہوتی ہے کہ دکان 10 فٹ ہے، 12 فٹ ہے، 25 فٹ ہے، 4 فٹ ہے، جو بھی ہے وہ الاٹ کی جاتی ہے کہ اس سے زیادہ آپ نے تجاوز نہیں کرنا، لیکن ابھی تک کے مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سیم جوں کے توں لگ رہے ہیں کہ اب وہ تجاوزات جو آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے، نظر بھی آ رہی ہوں گی آپ کو،
کہ وہ سارے کا سارا جو ایک جس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ سب اوکے کی رپورٹ دے رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ سارا جو گندگی اور غلاظت کے ڈھیر اور قبضہ مافیا سارا وہ ایک اپنی جگہ پہ ہیز اٹ از عرصہ دراز سے برقرار ہے. یہ ساری چیزیں وہی آتی ہیں. میں بلکہ اگر ایک بھائی یہاں پہ ہمارے ساتھ یہ کوئی شاپ آنر بھی ہیں، ان سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت جو بس سٹینڈ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں جنرل بس سٹینڈ میں تجاوزات کی بھر مار ہے اور پیدل چلنے والوں کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے، اس بارے میں سر آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ جی عرصہ دراز سے ہم تو درخواستیں بھی دے دے کے تھک گئے ہیں. افسران کو بھی پتہ ہے سارا کچھ. یہاں نہ فٹ پیری ہے، نہ پبلک پلیس ہے، نہ کوئی نالے کا سیوریج کا کوئی انتظام نہیں ہے. یہ سمجھو کہ ہم موجود دڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری کوئی داد فریاد نہیں سن رہا ہے. افسران بالا کو بھی بتاتے ہیں اور سیاستدانوں کو بھی علم ہے یہ سارا کچھ. ہمارے لیے نہیں، حالانکہ ہم یہاں سے کروڑوں روپے لاکھوں روپے کا یہ ریونیو اکٹھا کرتے ہیں. اور ہمارا اب یہ کرایہ بھی انہوں نے بڑھا دیے ہیں، اور ہم ابھی اللہ کے آسرے پہ یہاں پڑے ہوئے ہیں. سب گند پڑا ہوا ہے یہاں. یہ آپ کا کیمرہ سب کچھ دکھا رہا ہے. جی بالکل. ہاں جی. تو بس یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں. اس وقت جو ہمارے جو ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر ہیں، جی ان کو کیا میسج دیں گے کہ وہ لاری اڈا پہ چکر لگائیں اور یہاں کے حالات دیکھیں؟ عوام کس حال میں ہے، لوگوں کا چلنا مشکل ہو رہا ہے، تو عوام کو کیا میسج دیں گے؟ افسران کو کیا میسج دیں گے؟ سے بھی اپیل کر رہے ہیں. باقی جو ہمارے جو رہبران ہیں ان سے بھی اپیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ لاوارث ہیں ہم، یہ سب یہاں لاوارث پڑے ہوئے ہیں. نہ یہاں سے فٹ پیری ہے یا نہ نالا ہے، سیوریج کا کوئی نہیں ہے. بارشوں کا پانی ہماری دکانوں میں آتا ہے اور یہ تو کھنڈر بنا ہوا ہے. پیدل چلنے کے راستے نہیں ہے، بچے گرتے ہیں، عورتیں گرتی ہیں یہاں پہ. ہمیں خود اتنی شرمندگی ہوتی ہے. بالکل کوئی چلنے کا راستہ نہیں، کوئی پبلک پلیس یہاں نہیں ہے. جو کچھ ہم نے اپنا وہ بنایا تھا وہ بھی انہوں نے توڑ تاڑ دیا ہے. ہاں جی. لاکھوں روپے کا ہمارا وہ بھی نقصان ہو چکا ہے. اب ہمارے کرائے پہ بڑھا دیا. اسی وجہ سے ہمارے کاروبار بھی یہاں نہیں ہے. بالکل صحیح. جی ناظرین، یہ ایک جو یہاں کے آنر تھے، شاپ آنر تھے، یہ ان کے ویوز ہیں کہ یہاں کی جو حالات ہیں، یہاں کا جو ایک جو منظر پیش کیا جا رہا ہے لاری اڈے کا، خاص طور پہ وہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے. صفائی نہیں ہوتی اور قبضہ مافیا کا اپنا ایک راج ہے یہاں پہ، اور جگہ جگہ ریڑیاں ٹھیلے اور یہ کھڑے کیے ہوئے ہیں، جبکہ خواتین، بچوں، بزرگ حضرات کا گزرنا بھی یہاں سے مشکل ہے. اللہ کرے ہماری اس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو عوام کو سہولیات دینے کا جو ایک مشن ہے اس میں اللہ ان کو کامیاب کرے. مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ اس پہ کام کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے فوٹو سیشن کروا کے پنجاب گورنمنٹ کو سب اوکے کی رپورٹ تو بھیج دیتے ہیں، لیکن اصل حقائق جو ہیں وہ چھپائے جا رہے ہیں. تو اس اپنے اس چینل کی توسط سے وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان سے ہمارے اٹک کے جو رہائشی ہیں، کیونکہ میں بھی اٹک کا حصہ ہوں، میری عوام کی سب کی یہی ریکویسٹ ہے کہ یہاں پہ ضلعی انتظامیہ جو ہماری سوئی ہوئی ہے اس کو جگایا جائے اور ان کی جگہ پہ کوئی اچھے آفیسر تعینات کیے جائیں جو کہ اس شہر کو، اس ملک کو صاف ستھرا رکھ سکیں اور ڈینگی جیسی موذی وبا سے بھی ہم لوگ بچ سکیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ افسران بالا جتنے اس وقت پنجاب گورنمنٹ کے ہیں وہ اس پہ فوری ایکشن بھی لیں گے. میں ایک دفعہ پھر اپنے جو اٹک کے لوگ ہیں ان کی طرف سے پھر اپیل کروں گا کہ اس پہ فوری ایکشن لیں. انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے کیمرہ مین حاجی سلیم خان کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. جو پھر حالات ہوں گے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے، کیے جائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.